بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کیس کی۔ از خود نوٹس 3 سے 4 خارج کیا جاتا ہے اور جسٹس ستر من اللہ نے تفصیلی نوٹ جاری کر دیا ہے۔ اختلافی نوٹ 25 صفحات پر مشتمل ہے۔ ہائی کورٹس میں کیس زیر التوا تھا، اس کے باوجود از خود نوٹس لیا گیا۔ سیاسی معاملات عدالت کو نہیں سننے چاہیے۔ ایسے سیاسی تنازعات عدالت لانے سے عدالت ہر صورت ہار جاتی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنی ماضی کی تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ سپریم کورٹ مسلسل سیاسی تنازعات کے حل کا مرکز بنی رہی ہے۔ سپریم کورٹ سمیت تمام اداروں کو اپنی انا ایک طرف رکھ کر آئین پر عمل کرنا چاہیے۔ عدالت کو سیاسی درخواست گزار کا طرز عمل اور نیک نیتی بھی دیکھنی چاہیے۔ ملک ایک آئینی اور سیاسی بحران کے دہانے پر کھڑا ہے۔ انتہائی قلیل وقت میں سپریم کورٹ کو تیسری مرتبہ سیاسی معاملات میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کے دور رس نتائج سامنے آئیں گے۔ جی ہاں، ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ کا تفصیلی جو نوٹ ہے وہ سامنے آیا ہے۔ سپریم کورٹ مسلسل سیاسی تنازعات کے حل کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ اس میں یہ سامنے آیا ہے سپریم کورٹ سمیت تمام اداروں کو اپنی انا ایک طرف رکھ کر آئین پر عمل کرنا چاہیے۔ عدالت کو سیاسی درخواست گزار کا طرز عمل اور نیک نیتی بھی دیکھنی چاہیے۔ ملک ایک آئینی اور سیاسی بحران کے دہانے پر کھڑا ہے۔ انتہائی قلیل وقت میں سپریم کورٹ کو تیسری مرتبہ سیاسی معاملے میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کے دورس نتائج سامنے آئیں گے۔ یہ اس نوٹ میں تفصیلی نوٹ میں پوائنٹس جو سامنے آ رہے ہیں، ان پوائنٹس کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کیس، از خود نوٹس 3-4 سے خارج کیا جاتا ہے۔ جسٹس ستر من اللہ نے تفصیلی نوٹ جاری کر دیا ہے اور اختلافی نوٹ 25 صفحات پر مشتمل ہے۔ ہائی کورٹ میں کیس زیر التوا تھا، اس کے باوجود از خود نوٹس لیا گیا۔ سیاسی معاملات عدالت کو نہیں سننے چاہیے۔ ایسے سیاسی تنازعات عدالت لانے سے عدالت ہر صورت ہار جاتی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنی ماضی کی تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ سپریم کورٹ مسلسل سیاسی تنازعات کے حل کا مرکز بنی ہوئی ہے اور یہ وہ تمام پوائنٹس ہیں جو کہ اس تفصیلی نوٹ میں سامنے آئے، ان کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق از خود نوٹس کیس اور سپریم کورٹ سمیت تمام اداروں کو اپنی انا ایک طرف رکھ کر آئین پر عمل کرنا چاہیے۔ عدالت کو سیاسی درخواست گزار کا طرز عمل اور نیک نیتی بھی دیکھنی چاہیے۔ ملک ایک آئینی اور سیاسی بحران کے دہانے پر کھڑا ہے۔ انتہائی قلیل وقت میں سپریم کورٹ کو تیسری مرتبہ سیاسی معاملے میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کے دور رس نتائج نکلیں گے۔ اس تفصیلی نوٹ میں یہ پوائنٹ بھی سامنے آیا ہے۔ نمائندہ خصوصی شاہد رند ہمارے ساتھ مزید ان سے جانتے ہیں۔ شاہد رند، یہ جو تفصیلی نوٹ سامنے آیا ہے، اس کے پوائنٹس کو اگر مد نظر رکھیں تو کیا آپ اس پہ کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں، جسٹس اتھر من اللہ صاحب نے جو ڈیورنگ دا ہیئرنگ بھی ریمارکس دیے تھے، ان کا جو ججمنٹ ہے ڈیٹیل، وہ بھی انہی ریمارکس کا ایک جسے کہتے ہیں مجموعہ ہے، اور وہ پہلے دن سے اس بات پر تھے کہ سیاسی معاملے کو سیاستدان پارلیمنٹ میں ہی حل کریں، اور آج کے جو انہوں نے تفصیلی فیصلہ دیا اس میں ایک بات کی انہوں نے نشاندہی کی ہے جو بہت ہی انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا 3 موقعوں پر سپریم کورٹ نے سیاسی معاملات میں مداخلت کی، تو وہ 3 مواقع جو انہوں نے بتائے ہیں وہ انہوں نے بتایا کہ 3 موقعوں پر کی گئی ہے، تو یہ بہت اہمیت کا حامل نوٹ ہے۔ گو کہ اس پر سپریم کورٹ ان تمام نوٹس کو ڈسینٹنگ نوٹ یا اختلافی نوٹ ضرور قرار دے رہی ہے، لیکن سپریم کورٹ کا یہ واضح موقف ہے کہ یہ 5 رکنی بینچ کا 3-2 کا فیصلہ ہے۔ تو وہ جو پولیٹیکل ایک ماحول بنا ہوا ہے، یا اس میں جو جب تک کوئی بڑا عدالتی بینچ یا فل کورٹ بیٹھ کر اس کو سیٹل ڈاؤن نہیں کرتا، اس وقت تک حکومت کے لیے یہ ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے، اور وہ اس پولیٹیکل نیریٹو کو سیل آؤٹ کرے گی، اور جتنا حکومت اس نیریٹو کو سیل آؤٹ کرے گی اتنا جو ہے نا وہ عدلیہ کی جو ساکھ ہے اس پہ سوالیہ نشان لگیں گے۔ تو اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے اس میں اب تو صورتحال بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے یا ماننا ہے کہ اب معاملات فل کورٹ سے بھی آگے جا چکے ہیں، کیونکہ جو پولیٹیکل بیٹل ہے وہ بہت آگے جا چکی ہے۔ آج کا دن بہت اہم ہے، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے بہت اہم ہوگا، لیکن جب تک سپریم کورٹ کا وہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ موجود ہے اس وقت تک حکومت اسے پولیٹیکل نیریٹو کے طور پہ تو استعمال کر سکتی ہے، اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ نمائندہ خصوصی شاہد رند ہمارے ساتھ تھے، تمام تر تفصیلات سے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔
اور وزیر اعظم سے امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ پاک امریکہ تعلقات دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ IMF کے امدادی پروگرام کی جلد فراہمی سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی ہے۔ امریکی سفیر نے کل وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے بھی ملاقات کی تھی، جبکہ دوسری جانب وزیر خزانہ نے امریکہ کا شیڈول دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار کی جگہ وزارت خزانہ کے حکام امریکہ جائیں گے۔ وزارت خزانہ کے حکام IMF اور ورلڈ بینک کے عہدیداروں سے مذاکرات بھی کریں گے۔ آپ کو اہم خبر دی جا رہی ہے، ایک دفعہ پھر سے آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم سے امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے۔ پاک امریکہ تعلقات دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق IMF کے امدادی پروگرام کی جلد فراہمی سے متعلق امور پر بات چیت بھی کی گئی ہے۔ امریکی سفیر نے کل وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی تھی، جبکہ دوسری جانب وزیر خزانہ نے امریکہ کا شیڈول دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں انسداد دہشت گردی آپریشنز جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ عسکری حکام نے شرکاء کو قومی اور داخلی سلامتی کے امور پر بریفنگ دی ہے۔ ملک کے مختلف حصوں میں شرپسندی کے خلاف کارروائیوں پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے۔ شرکاء نے بلوچستان میں کلعدم تنظیم کے سربراہ کی گرفتاری پر اداروں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ دہشت گردوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی جاری رہے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے معاشی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ IMF سے مذاکرات اور دوست ممالک کے وعدوں سے بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ مزید ڈیٹیلز شاکر عباسی سے لیتے ہیں۔ شاکر، اجلاس کے بارے میں کیا اپڈیٹ کریں گے آپ ہمیں؟ جی بالکل، وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا انتہائی اہم اجلاس یہاں وزیر اعظم اسلام آباد میں ہوا، جس میں آرمی چیف، دیگر جو مسلح افواج کے سربراہان ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی خفیہ ایجنسی اور سیکورٹی اداروں کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اہم وفاقی وزراء بھی اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ بنیادی طور پر اس اجلاس میں مجموعی ملکی جو ایک سیکورٹی کی صورتحال اس حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اس اجلاس میں جو ریسنٹلی کارروائیاں کی گئی دہشت گردوں کے خلاف، اس پر جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا گیا، اور ان کارروائیوں میں شہداء جو افواج پاکستان کے شہید ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ آج کے اجلاس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جو معاشی صورتحال ہے اور جو IMF کے ساتھ مذاکرات ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دوست ملکوں کی جانب سے جو وعدے اور امیدیں ہیں اس حوالے سے بریف کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے اجلاس میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے 2 صوبوں میں الیکشن کے حوالے سے، کیونکہ ساری جو ہے وہ سیاسی قیادت، چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ بھی اس اجلاس میں شریک تھے، تو انہوں نے تمام وزراء اعلیٰ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ملک میں ایک ہی دن انتخابات ہونے چاہیے، اور اس حوالے سے اعتماد انہوں نے وزیر اعظم کو دیا کہ وہ اس حوالے سے جو بھی فیصلہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے آج کے اجلاس میں جو اندرونی خلفشار اور قوم کو تقسیم کرنے کی سازش ہے، یہ اتفاق کیا گیا کہ کسی صورت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا، اور قوم فورم جو اپیکس فورم ہے اس نے کہا کہ ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے تمام سٹیک ہولڈر کو مل بیٹھنا چاہیے اور اس معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ تو اجلاس ختم ہو چکا، اس کے بعد جتنی بھی سیاسی قیادت ہے اس وقت بھی وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہے، اور ایک غیر رسمی مشاورت اس وقت بھی جاری ہے نیشنل سیکورٹی اجلاس کے بعد، لیکن تمام عسکری حکام جو ہیں وہ اب یہاں سے وزیر اعظم ہاؤس سے روانہ ہو چکے ہیں، اور کچھ دیر بعد امکان ہے کہ اس اجلاس کا باضابطہ طور پر اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاکر تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سپریم کورٹ کے خلاف پارلیمنٹ سے غیر آئینی قراردادیں منظور کرانا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ ایک وزیر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی گفتگو۔ اسپیکر KP اسمبلی مشتاق غنی سے ملاقات میں چودھری پرویز الہی نے کہا کہ حکمران وہ حربہ آزما رہے ہیں جس سے وہ الیکشن سے بھاگ سکیں۔ نااہل شہباز شریف حکومت ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا چاہتی ہے۔ نگران حکومت سوائے الیکشن کروانے کے وہ سب کام کر رہی ہے جو اس کے دائرے اختیار میں نہیں آتے۔ الیکشن کمیشن کے عدالتی فیصلے ماننے کے بعد حکومت کی میں نہ مانوں کی رٹ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ادھر سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم کی حکومت پر کڑی تنقید، کہتے ہیں کہ حکومتی دباؤ اور ہتھ کنڈوں کے باوجود سپریم کورٹ ثابت قدم رہی ہے۔ حکومت کا ہر قدم توہین عدالت اور آئین شکنی کے زمرے میں آتا ہے۔ عوام سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ آج ملک میں جبر کا راج، ظلم اور فسطائیت ہے۔ حکومت جو مرضی کر لے، ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تمام تر حکومتی ہتھ کنڈوں کے باوجود، تمام تر دباؤ کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان کی یہ ثابت قدمی پوری قوم ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ حکومتی بوکھلاہٹ کا یہ عالم ہے
क्या उनका हर कदम या तो तौहीन अदालत या आइन शिकनी के ज़ुमरे में आता है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई, इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन के दौरान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम और शुम्बे को गिरफ्तार कर लिया गया। शुम्बे पाकिस्तान में दर्जनों दहशतगर्द हमलों के साथ साथ पंचकोर और नौशकी में कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज की तनसीबात पर हमलों में भी मुलव्विस रहा है। जी हाँ, अहम कार्रवाई की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई, इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन के दौरान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार और शुम्बे को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम उर्फ शम्बे को मुसलसल अनथक काविशों के बाद बलूचिस्तान से गिरफ्तार कर लिया। शम्बे 11 जनवरी 2022 को बलोच रिपब्लिकन आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी के इंजमाम के नतीजे में बनने वाली बलोच नेशनलिस्ट आर्मी का सरबराह मुंतखब हुआ। 1978 में जिला पंचगोर में पैदा होने वाला गुलजार इमाम 2018 तक कल अदम बलोच रिपब्लिकन आर्मी में बरहमदाग बुक्टी का नायब रहा। इससे पहले वो 2009 तक ठेकेदार था, जबकि इसने न्यूज रिपोर्टर की मुलाजमत भी की। गुलजार इमाम ने नवंबर 2018 में 4 कल अदम तंजीमों के इंजमाम से बनने वाली बलोच तंजीम की तश्कील में कलीदी किरदार अदा किया। आज़ाद बलोचिस्तान की तहरीक के दौरान दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ ताल्लुक से इसके असल अज़ाइम आश्कार। गुलजार ने दिसंबर 2017 में गुलनवीद के नाम से अफगानी पासपोर्ट पर भारत का दौरा भी किया। गुलजार इमाम की गिरफ्तारी कलअदम तंजीमों और दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों के नापाक अज़ाइम के लिए बड़ा धक्का। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई, इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन के दौरान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम और शुम्बे गिरफ्तार किया गया। शुम्बे पाकिस्तान में दर्जनों दहशतगर्द हमलों के साथ साथ पंचकोर और नौशकी में कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज की तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस भी रहा है और बड़ी ये कार्रवाई की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन के दौरान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम और शुम्बे जो कि गिरफ्तार किया जा चुका है। शुम्बे पाकिस्तान में दर्जनों दहशतगर्द हमलों के साथ साथ पंचकोर और नौशकी में कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज की तनसीबात पर हमलों में भी मुलव्विस रहा है और कहा गया है कि ये भारत का दौरा भी कर चुका है। शुम्बे के बारे में, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बड़ी कार्रवाई के दौरान इस वक्त हिरासत में है। इंटेलिजेंस की बुनियाद पर यह ऑपरेशन किया गया। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द है गुलजार इमाम और शुम्बे, जिसको गिरफ्तार किया गया है। शुम्बे पाकिस्तान में दर्जनों दहशतगर्द हमलों के साथ साथ पंचकोर और नौशकी में कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज की तनसीबात पर हमलों में भी मुलव्विस रहा है। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से बड़ा ऑपरेशन किया गया है। बड़ी कार्रवाई है ये कि एक जो है मशहूर ज़माना दहशतगर्द, उसको गिरफ्तार किया गया है। गुलजार इमाम जिसका नाम है, जिसको कि एक जामे मनसूबाबंदी के बाद गिरफ्तार किया गया है। गुलजार इमाम कलअदम तंजीम बलोच नेशनल आर्मी का बानी और रहनुमा भी रह चुका है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एडगर फैली साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। दिफाई तजियाकार हैं आप। ये बड़ी कार्रवाई है सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जो की गई है और एक मशहूर दहशतगर्द जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी जी, आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस था। ISPR की जानिब से यह भी कहा गया है इस दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुलजार इमाम को जामे मनसूबाबंदी के बाद गिरफ्तार किया गया है। ISPR की जानिब से यह कहा जा रहा है गुलजार इमाम कलअदम तंजीम बलोच नेशनल आर्मी का बानी था और रहनुमा भी रहा है। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम और शुम्बे बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया गया है। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ हैं। आप ब्रिगेडियर साहब बताइएगा, मुझे आप सुन पा रहे हैं तो इस बड़ी कार्रवाई के हवाले से इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम जो है इस वक्त वो हिरासत में है? जी हाँ, गुलजार इमाम जो है ये नहायत मतलूब दहशतगर्द है और था, और ये सिक्योरिटी फोर्स की एक्चुअली बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये BLA के साथ, BRA के साथ और इसके अलावा मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों के साथ इसका रब्ता था। कुछ की ये लीडरशिप में रहा है। ये बरामदाद भुगती के साथ उनका नायब भी रहा हुआ है। सो इसको पकड़ना एक बहुत बड़ी कामयाबी है और इसकी वजह से और भी कामयाबियां जो इसके साथ लिंक हैं वो इंशाल्लाह पाक फौज को हासिल होंगी।
ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ ایڈگر فیلس صاحب، اور اس بڑی کارروائی جو کہ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کی گئی ہے، سیکیورٹی فورسز کی بڑی کارروائی، انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا گیا ہے، اور اس دوران دہشت گرد گلزار امام عرف شمبے کو بلوچستان کے ایک علاقے سے گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ویلکم بیک۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی کی صورتحال پر اپنی ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی ہے۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح میں 8.92% کا اضافہ ہوا ہے۔ مہنگائی کی مجموعی شرح 44.49% تک پہنچ چکی ہے۔ ایک ہفتے میں 27 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ اور 7 اشیاء کی قیمتوں میں کمی، 17 کی قیمتوں میں استحکام رہا ہے۔ مہنگائی میں اضافہ تسلسل سے جاری ہے۔ رواں ہفتے بھی مہنگائی کی شرح میں 0.92% اضافہ ہوا۔ مجموعی شرح 44.49% ریکارڈ کی گئی۔ ادارہ شماریات نے مہنگائی کی صورتحال پر ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے میں 27 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، 7 میں کمی اور 17 کی قیمت میں استحکام رہا۔ ایک ہفتے میں چینی کی فی کلو قیمت میں 14 روپے 64 پیسے کا اضافہ ہوا، جبکہ 20 کلو آٹے کا تھیلا 81 روپے 66 پیسے مہنگا ہوا۔ زندہ برائلر مرغی کی فی کلو قیمت 51 روپے 83 پیسے، جبکہ آلو کی قیمت 2 روپے 99 پیسے بڑھی۔ ہفتے کے دوران کیلے فی درجن 11 روپے 52 پیسے، جبکہ مٹن 2 روپے اور بیف 5 روپے 15 پیسے مہنگا ہوا۔ ویلکم بیک۔ لاہور سے تعلق رکھنے والی 2 خواتین نے بلوچستان کے سرحدی ضلع چمن سے 2 رشتہ داروں کو بازیاب کرانے کی درخواست دائر کر دی ہے۔ کوئٹہ میں نیوز سے بات کرتے ہوئے فرح ناز نے بتایا کہ علاؤدین نامی شخص نے ان کے شوہر اور داماد کو دھوکہ دہی سے کام کے لیے چمن بلایا تھا، پھر حبس بجا میں رکھ کر ان کی رہائی کے لیے 44 لاکھ روپے تاوان مانگا۔ خواتین نے حکومت سے دونوں کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں کوئٹہ پریس کلب میں۔ لاہور سے کچھ خواتین جہاں پہ آئی ہوئی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے ان کی جو بندے ہیں یہاں کام کے لیے گلستان میں یہاں پہ آئے تھے، اور یہاں پہ جو ہے ان کے بندوں کو جو ہے کام کے بہانے سے اغوا کیا گیا ہے اور ان سے تاوان طلب کیا جا رہا ہے۔ جی باجی کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام فرح ناز ہے، میں لاہور سے آئی ہوں۔ یہ چمن میں علاؤدین نام کا ایک لڑکا ہے، شخص ہے، پٹھان ہے، اس کی دوستی میرے داماد کے ساتھ تھی۔ اس نے میرے میاں کو بولا کہ ادھر چمن میں بہت کام ہے، مردہ کریس کا رہنے والا ہے علاؤدین۔ تو میرا میاں 19 فروری کو ادھر آیا ہے۔ میرے میاں جب 20 کو ادھر پہنچے تو میرے میاں کا موبائل اس نے بند کر دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کے داماد سے میں نے 44 لاکھ روپیہ لینا ہے۔ تو لیوی ہم ادھر سے میں نے اپنے داماد سے پوچھا، میرا داماد کہتے میں نے کچھ پیسے ان کے نہیں دینے۔ تو میرا میاں نے فون کیا ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں زنجیروں سے باندھ کے رکھا ہوا ہے، یہ پیسے مانگ رہے ہیں۔ ہم ادھر آئے ہیں چمن میں لیوی والوں نے ہماری پہلی رمضان المبارک سپورٹ سیریز آگاہی مہم ڈبل ڈیکر بس پر مشیر کھیل وہاب ریاض، اولمپئن اختر رسول، حنیف خان اور قومی ہاکی کھلاڑیوں کے ہمراہ لبرٹی چوک سے فیروز پور روڈ تک ریلی۔ رمضان سپورٹ سیریز کا کل سے آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کھیلوں کے فروغ کا مشن، لاہور میں میلہ لگانے کی تیاری۔ آج سے پہلی رمضان اسپورٹ سیریز کا آغاز۔ ایونٹ کی آگاہی مہم ڈبل ڈیکر بس کے ہمراہ ریلی۔ مشیر کھیل پنجاب وہاب ریاض، اولمپئن اختر رسول، حنیف خان اور دیگر کھلاڑیوں کی شرکت۔ مشیر کھیل وہاب ریاض کہتے ہیں قومی کھیل کی بحالی اصل ہدف ہے۔ رمضان کے بعد 7 مئی کو رستم پاکستان دنگل بھی ہوگا۔ اسٹیپس لینے چاہیے، انیشیٹو لینا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ جس طریقے سے پاک بھی آن بورڈ آیا ہاکی کے لیے، انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم ہاکی کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ہمارے آفیشیل پارٹنرز ہیں، اگر آپ کو پتہ ہوگا تو وہ ہاکی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ سو آئی تھنک اس طرح ہمیں اور بڑے اچھے دوست چاہیے جو ہمارے پاس آئے، ہمارے ساتھ بیٹھے بات کریں، اور ہاکی کیا دوسری گیموں کو بھی جنوں پر لیں۔ پہلی رمضان سپورٹ سیریز میں پنجاب کی 9 ڈویژنز کے کھلاڑی حصہ لیں گے۔ ایونٹ میں مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوں گے۔ کیمرامین امین چودھری کے ساتھ ارسلان جاوید، نیو نیوز، لاہور۔ ٹیسٹ کرکٹ سے علیم ڈار کی امپائرنگ کا عہد ختم ہو گیا۔ پاکستانی امپائر نے ریکارڈ 172 ٹیسٹ سپروائز کیا ہے۔ اس نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔